السلام علیکم دوستوں، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اس بے مثال شخصیت کی جن کے بارے میں جتنا بھی کہہ ڈالیں وہ کم ہوگا۔ آپ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جو صدیوں بعد کبھی جنم لیتی ہے۔ حالانکہ آپ ایک ترکی نسل سے تھے، لیکن اس کے باوجود کثیر نسلی اور کثیر لسانی ہندوستان کو ایک وحدت کی شکل دینے میں بے مثال کردار ادا کیا آپ نے۔ آپ بیک وقت شاعر تھے، مدبر تھے، سپاہ گھر تھے، صوفی تھے، امیر تھے اور درویش تھے۔ آپ نے ایک طرف بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے کہے تو دوسری طرف اپنی شیریں بیانی سے عوام کا دل جیت لیا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کو قدرت صرف محبت کے لیے پیدا کرتی ہے۔ ان کو ہر شخص سے، ہر چیز سے محبت تھی اور سب سے زیادہ ہندوستان سے محبت تھی، اور اسی لیے ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ جب بھی جہاں بھی موقع ملتا تھا، ہندوستان کے باشندوں کی جس طرح تعریف کر سکتے تھے کرتے تھے۔ آپ کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین تھا۔ آپ 1253 عیسوی میں ایٹا ضلع کے قصبہ پٹیالی میں پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ اتر پردیش کے شہر ایٹا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد امیر سیف الدین محمود تاجکستان اور ازبکستان کی سرحد پر ایک شہر سبز کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ایک ہندوستانی امیر عماد الملک کی بیٹی سے شادی کی۔ یعنی امیر خسرو کے والد صاحب ترک کے رہنے والے تھے اور امیر خسرو کی والدہ ہندوستان کی تھی۔ ان کا نام تھا حضرت بی بی دولت ناز۔ وہ اتر پردیش کی راجپوتانہ کمیونٹی کو بلانگ کرتی تھی۔ آپ امیر خسرو اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد تھے۔ امیر خسرو جب 8 سال کے تھے تبھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کی طرف سے آپ نے ترکی زبان، فارسی زبان اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی تھی۔ بڑی چھوٹی عمر سے آپ نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اپنے وقت کے مشہور خطاط سعد اللہ کے حوالے کیا، تو آپ کو احساس ہوا کہ پڑھنے سے زیادہ آپ کو شعر گوئی کا شوق ہے۔ اس زمانے کے سلطان آپ سے اتنے متاثر تھے کہ اپنے درباریوں میں آپ کو شامل کر لیا۔ آپ کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ آپ صوفیوں میں صوفی، درباریوں میں درباری، امیروں کے بیچ امیر، سنگیت کاروں میں سنگیت کار، عام آدمیوں میں عام آدمی اور بھیڑ میں بھیڑ بن کر رہتے تھے۔ آپ فارسی کے جید شاعر تھے۔ آپ کو شیریں مقال طوطی ہند کا بھی خطاب ملا۔ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش آپ کے نانا صاحب نے کی، جو کہ سلطان غیاث الدین بلبل کے دربار میں اہم عہدے پر تھے۔ آپ نے کم از کم فارسی زبان میں 4 سے 5 لاکھ کے بیچ میں شعر کہے ہیں۔ اس زمانے میں ہندی کو ہندی نہیں کہا جاتا تھا اور اردو کو اردو نہیں کہا جاتا تھا، یعنی ہندی کا نام ہندی زبان سے نہیں تھا اور اردو کو اردو سے نہیں جانا جاتا تھا۔ لفظ ہندوی کا ایجاد بھی آپ نے ہی کیا۔ انہوں نے اپنی مثنوی میں ہندوستان میں بولی جانے والی 13 زبانوں کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ سب زبانوں کی ماں یعنی زبان سنسکرت ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی زبان کیا ہے تو وہ کہتے کہ نہ فارسی ہے نہ ترکی ہے بلکہ ہندوی ہے۔ آپ نے دلی سلطنت کی زبان کو ہندوی کہا تھا، اور یہ جو لفظ ہندی ہے یہ فارسی کا ہی لفظ ہے۔ ہندی کو فارسی میں ہند کہتے ہیں اور عربی میں الہند کہتے ہیں۔
تو یعنی یہ جو لفظ ہندی آیا وہ فارسی زبان سے یا عربی زبان سے ہی آیا ہے۔ ریختہ لفظ کا بھی ایجاد آپ نے ہی کیا تھا۔ آپ کہتے تھے میں ہندوستان کا ترک ہوں، من ہندی گویم، اور میں پانی کی روانی کی طرح ہندی بولتا ہوں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے 11 بادشاہوں کی سلطنت دیکھی اور بادشاہوں اور امیروں سے وابستہ رہے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بڑے موسیقار بھی تھے۔ ستار، جس کو کہ سہ تار یعنی 3 تاروں والا انسٹرومنٹ بولتے ہیں، اس کا اور طبلے کا ایجاد کا سہرا آپ کے سر ہی آتا ہے، یعنی یہ جانا جاتا ہے یا یہ مانا جاتا ہے کہ ستار اور طبلے کی ایجاد بھی آپ نے ہی کی۔ اس کے علاوہ آپ نے ہندوستانی اور فارسی راگوں کے امتزاج سے نئے راگ ایجاد کیے۔ آپ نے قوالی کو فن کا درجہ دیا۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خسرو رحمۃ اللہ علیہ پہلے اور آخری موسیقار ہیں جن کو نائک کا خطاب دیا گیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص نسبت تھی۔ 1286 عیسوی میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ بیعت کی تھی، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک خاص ٹوپی جو اس سلسلے کی علامت تھی وہ عطا کی تھی اور انہیں اپنے خاص مریدوں میں شامل کر لیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ سے خاص لگاؤ تھا۔ جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے۔ جیسے ہی خبر ملی اور واپس آئے تو اس قدر غم میں ڈوبے کہ 6 ماہ تک آپ بھی وصال کر گئے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مصروف اور پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ اپنی ساری توانائیاں شعر اور موسیقی کے وقف کر دی تھی۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اردو اور ہندی کے پہلے شاعر، حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگرد اور ماہر موسیقی و اپنی پہیلیوں کے لیے بے انتہا مشہور ہندوستانی لوک ادب کا حصہ ہیں۔ طبلہ اور ستار جیسے اہم ساز ایجاد کرنے والے، زحال مسکین مکن تغافل جیسی غزل لکھنے والے، جسے اردو اور ہندی شاعری کا نقش اول کہا جاتا ہے، آئیے اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ جب ہم ان کی غزل سنتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے فارسی اور سرائکی یا اودھی زبان کو ملا کر غزل کہنے کا شعور حاصل تھا۔ آئیے ان کی غزل کا لطف اٹھاتے ہیں۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شباں اے ہجراں دراز چوں زلف، او روز وصلت چوں عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، یکایک از دل دو چشم جادو، باسد فریبم ببرد تسکیں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے، پیارے پیا کو ہماری بتیاں، چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں، زا مہر اے عام مہ بگشتم آخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں، بحق
اے ماہ کی روز محشر باداد مارا فریب خسرو، سپیت من کے درائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی نشست میں آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ضرور ہوگا اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی غزل کا بھی لطف اٹھایا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم۔